میں پھر عرض کرتا ہوں، مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق، شریف کی شرح ہے مظاہر حق، اس میں لکھا ہے اتباع سنت کے باب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بلکہ ساری کی ساری امت مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک ساری کی ساری امت اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے اگر سارے خیر کے کام کرے، مسجدیں بنوائے، مدرسے بنوائے، کنویں کھدوائے، یتیم خانے تعمیر کرائے، بیواؤں پر یتیم پر مال خرچ کرے، سارے خیر کے کام کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے، لکھا ہے کہ ان سارے خیر کے کاموں کے وہ انوارات نہیں ہیں جو نور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کے طریقے کی سنت میں ہے۔ یہ لکھا کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز آپ سے براہ راست ثابت ہے، جس کو آپ نے خود کیا ہے، اس کا متبادل کسی بڑے سے بڑے کام کے اندر نہیں ہے۔ ایک چیز کی جانب میں اور توجہ دلانا چاہوں گا، خاص طور سے ان حضرات کی بھی جو مولانا صاحب سے وابستہ ہیں، ان سے جڑے ہوئے ہیں، کہ کی اگر آپ گفتگو کو سنیں، اصل ایسا ہوتا ہے کہ اپنی فکر کو ثابت کرنے کے لیے کتابوں کے اندر وہ چیز مذکور ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں، مثال کے طور پر انہوں نے یہ جو بیان ہوا ہے، اسی کے اندر مشکات شریف کی جو شرح ہے مظاہر حق، اس کے حوالے سے ایک بات کو بیان کیا ہے۔ بات کیا بیان کی ہے؟ بات اس طرح سے بیان کی ہے کہ مظاہر حق کے اندر اتباع سنت کا جو باب لکھا ہوا ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اگر ساری کی ساری امت مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر قیامت تک ساری کی ساری امت اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے اگر سارے خیر کے کام کرے، مسجدیں بنوائے، مدرسے بنوائے، کنویں کھدوائے، یتیم خانے تعمیر کرائے، بیواؤں اور یتیموں پر مال خرچ کرے، سارے خیر کے کام کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، یہ مولانا کے الفاظ ہیں۔ یعنی مولانا نے تعویل کی بھی اگر کوئی گنجائش نکل سکتی تھی، اس کو بھی بند کر دیا ہے۔ یعنی یہ کہہ سکتا تھا نا آدمی کہ بھئی مولانا تو یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بغیر اخلاص کے خرچ کرنے والا ہو یا اس کی نیت صحیح نہ ہو، یہ فرمانا چاہتے ہیں، لیکن یہ دروازے ہی بند کر دیے ہیں۔ کہہ دیا ہے سارے خیر کے کام کرے، اخلاص کے ساتھ کام کرے۔ تو لکھا ہے کتاب کے اندر کہ ان سارے خیر کے کاموں کے وہ انوارات نہیں ہیں جو نور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کے طریقے کی سنت میں ہیں۔ اور پھر آگے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ثابت ہے، جسے آپ نے خود کیا ہے، اس کا متبادل کسی بڑے سے بڑے کام کے اندر نہیں ہے، یہ مولانا فرما رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے اس پر، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدیں بنوانے کی ترغیب نہیں دی ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کھدوانے کی ترغیب نہیں دی ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں پر خرچ کرنے اور بیواؤں کے اوپر خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے؟ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے، اسی طریقے سے دوسرے کام بھی تو سکھلائے ہیں۔ تو یہ تو سارے ہی کام سنتوں سے ثابت ہیں، سارے کے سارے کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت ہیں۔ اب یہ تقابل کرنا شروع کر دینا کہ ایک طرف تو استنجے کی سنتیں اور دوسری طرف سارے خیر کے کام، تو استنجے کی جو سنتوں پہ عمل کرنے والا شخص ہے وہ بہتر ہے اس سے جو سارے خیر کے کاموں کے اندر خرچ کر رہا ہے۔ یہ استدلال کیسے درست ہو سکتا ہے؟ بھئی یہ سارے کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو یہاں تقابل ہی درست نہیں ہے۔ اور حوالہ کیا دے دیا کہ مظاہر حق کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ مظاہر حق کے اندر دیکھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے، وہاں لکھا ہے کہ سنت پر عمل کرنا اگرچہ وہ معمولی درجے کی ہو، بدعت پیدا کرنے اور بدعت پر عمل کرنے سے بہتر ہے۔ وہاں سنت کا تقابل بدعت سے ہو رہا ہے اور آج جناب نے سنت کا تقابل سنت سے کر دیا ہے۔ دیکھیں کس طرح سے استدلال کیا گیا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اگرچہ وہ بدعت حسنہ ہو، اس لیے کہ سنت نبوی کے اتباع و پیروی سے روح میں جلا پیدا ہوتا ہے، جس کے نور سے قلب و دماغ منور ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف بدعت ظلمت و گمراہی کا سبب ہے۔ مثلا بیت الخلاء میں آداب سنت و شرع کے مطابق جانا سرائے بنانے اور مدرسہ قائم کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص ان آداب کی رعایت کرتا ہوا بیت الخلاء جاتا ہے جو حدیث سے منقول ہے تو وہ سنت پر عمل کرنے والا کہلائے گا۔ برخلاف اس کے کہ اگرچہ مدرسہ قائم کرنا اور خانقاہ بنانا بہت بڑا کام ہے، لیکن چونکہ وہ بدعت حسنہ ہے، اس لیے اس معمولی سی سنت پر عمل کرنے والا اتنے بڑے کام کرنے والے سے افضل ہوگا۔
اس لیے کہ آداب سنت کا خیال کرنے والا اور سنت کی پیروی کرنے والا مقام عروج اور قرب الہی کی طرف ترقی کرتا ہے، مگر سنت کو ترک کرنے والا مقام علیہ سے نیچے گرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو افضل و اعلیٰ ہوتی ہیں انہیں ترک کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک مقام آ جاتا ہے کہ وہ قساوت قلبی کے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے، جسے رائن اور تباہ کہتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری عبارت ہے۔ اب اس میں صرف ایک جملہ آیا ہے کہ بیت الخلاء کہ مثلا بیت الخلاء میں آداب سنت و شرع کے مطابق سرائیں بنانے اور مدرسہ قائم کرنے سے بہتر ہے، یہ جملہ ہے۔ ابھی ہونا کیا چاہیے تھا یہاں پر، یہ جو کتاب کے جو شارح ہیں تو اس جملے کی تعویل کی جاتی کہ ان کی مراد یہ ہے، اس لیے کہ اگر ان کی اس بات کو صحیح تسلیم کر لیا جائے کہ بیت الخلاء میں سنت کی رعایت کے ساتھ جانا یہ مدرسہ قائم کرنے سے بہتر ہے، تو پھر تو آپ کے یہاں جو مدرسہ بنایا ہوا ہے آپ اس کو بند کر دیجئے۔ پھر تو ظاہر ہے یہاں آپ کو تعویل کرنی پڑیں گے نا کہ کس طرح کے مدرسے مراد لے رہے ہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہاں مدارس سے مراد یا خانقاہوں سے مراد ایسے مدارس سے خانقاہیں ہو سکتی ہیں جو اہل بدعت کی ہوں، یا یہ تو بدعت حسنہ کو بھی ناجائز، ان کا تو کانسیپٹ یہ ہے نا جو شارح ہیں کہ جو بدعت حسنہ ہوتی ہے اس کو بھی یہ ناجائز کہتے ہیں، جو کہ اس سے پہلے لکھا ہے۔ تو کسی بھی شخص کی کوئی عبارت اٹھانا اور پھر اس سے غلط استدلال کرنا شروع کر دینا کس طرح سے درست ہو سکتا ہے؟ اور اگر کسی کی عبارت بھی موجود ہے جو بظاہر اس طرح کی ہے کہ اس سے دوسرے کاموں کی تخفیف لازم آ رہی ہے، تو وہاں آپ اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کریں گے نا کہ ان کو اصل یہ بات کہنی چاہیے تھی، یا یہ کہ ان کی بات کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، تو وہاں تو تعویل کی جائے گی نا، نہ یہ کہ آپ اس نقطے کو اٹھا کر آپ کی جو فکر ہے اس کے لیے اس کی تائید اس سے کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح سے بہرحال جو باتیں آپ فرما رہے ہیں وہ تو یہاں پر مذکور ہی نہیں ہے، اور جو بات مذکور ہے تو اس کی بھی تعویل کرنی پڑے گی، ورنہ تو پھر آپ کو آپ نے جو مدرسہ بنایا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ غلط ہے اور صرف وہی صحیح ہے کہ آپ جو ہے بیت الخلاء کے اندر سنت کے مطابق جایا کریں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق، شریف کی شرح ہے مظاہر حق، اس میں لکھا ہے اتباع سنت کے بعد میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بلکہ ساری کی ساری امت مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک ساری کی ساری امت اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے اگر سارے خیر کے کام کرے، مسجدیں بنوائے، مدرسے بنوائے، کنویں کھدوائے، یتیم خانے تعمیر کرائے، دیواں پر یتیم پر مال خرچ کرے، سارے خیر کے کام کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے، لکھا ہے کہ ان سارے خیر کے کاموں کے وہ انوارات نہیں ہیں جو نور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کے طریقے کی سنت میں ہے۔ یہ لکھا کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز آپ سے براہ راست ثابت ہے، جس کو آپ نے خود کیا ہے، اس کا متبادل کسی بڑے سے بڑے کام کے اندر نہیں ہے۔